محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی صحاب رسول حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے آؤ فرشتوں کی خوشخبریوں اور دعاؤں کے مستحق بنے۔ محترم حاضرین، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کو انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک بندہ مومن کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی جہنم جو بطور سزا اپنے نافرمان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے، نافرمان بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اس سے حفاظت، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت جو عظیم نعمت کی شکل میں ہے وہ بندے کو ملتی ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں۔ لیکن ہم بندوں پر اللہ رب العالمین کا آخرت میں جہنم سے حفاظت کی شکل میں اور جنت جیسی عظیم نعمت کی شکل میں نعمتیں دینے کے وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ تعالی ایمان اور عمل صالح کا، جو بندہ ایمان کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہوئے زندگی بھر محنت کرتا ہے، تو اس کا اجر میں اور آپ جانتے ہیں کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے اور نتیجے میں اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن آج کے خطبے میں جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جنت اور جہنم سے نجات اور جنت کی نعمت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ آخرت سے پہلے اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں دنیا میں عظیم نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ نیکی کی زندگی گزارتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، للہیت کی زندگی گزارتا ہے، توحید کی زندگی گزارتا ہے، اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا بدلہ، اس کا اعزاز، اس کی نعمتیں صرف آخرت میں ملنے والی نہیں ہے جناب۔ ایمان اور عمل صالح میں مخلص بندہ جب اخلاص کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں عمل کرتا ہے تو آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی بڑے بڑے اعزازات سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی۔ اور اس موضوع کو میں اس لیے بھی اختیار کیا ہوں کہ آج لوگوں کا ماننا کیا ہے، جو لوگ علم سے دور ہے، دین سے دور ہے، بھائی عزت چاہیے تو پھر روپیہ پیسہ کمانا پڑتا، دین کو بھی تھوڑا چھوڑنا پڑتا، تھوڑا کمپرمائز کرنا پڑتا۔ آج لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے، پورا دین بولے تو عزت نہیں ملتی، مقام ملنا، ہم وی آئی پی بننا، لوگوں کے اندر ایک عظیم مقام ہمارا بن جائے، ہمارے آزو بازو چار لوگ پھریں، بڑے بلڈنگ، بڑے بنگلے ہمارے کو زندگی میں مل جائے، تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کریں گے تو روپیہ پیسہ آئے گا، حضرت پیسہ جیسا بولے ویسا، روپیہ پیسہ آیا تو پھر جیسا بولے ویسا ہوتا، ساری عزت بھی ملتی، سارا روپیہ بھی ملتا، سارا مقام بھی ملتا، ساری عزتیں بھی ملتی، لوگ ویلکم بھی بولتے، آئیے آپ کا استقبال بھی ہے کہتے ہیں۔ یہ ساری سوچ دین سے دوری اور دوری اختیار کرنے پر ملتی ہے۔ نافرمانیوں میں لوگ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے حلال کی جگہ حرام کماتا ہے انسان، حلال کی جگہ حرام کماتا ہے، زیادہ جمع ہو جائے، حلال کے راستے سے کم جمع ہوگا تو اتنا جمع نہیں ہوگا جس سے ہمارا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو،
VIP معاملہ ہو ہمارا. تو لہٰذا آدمی کے ذہن میں شیطان نے کیا ڈال دیا ہے، پہلے مسئلہ سمجھیے، اس کے بعد ہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج شیطان نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا ہے کہ اگر دنیا میں مال و دولت والے تم بننا چاہتے ہو، عزت و وقار والے بننا چاہتے ہو، VIP بننا چاہتے ہو، عزتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو دین سے کمپرمائز کر کے ہی تم کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. یہ دراصل دینی علم سے دوری اور کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کرنے کی بنیاد پر ہم بندوں کی اتنی عزت کی ہے. اللہ اکبر. واقعی کتاب و سنت کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اگر ہم واقعی معنی میں دین پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ کے موحد بندے بن جائے، ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ میں بات بتا رہا ہوں، سر سے لے کر پیر تک، اچھی طرح میرے جملوں کو آپ سمجھیے، سر سے لے کر پیر تک ہمارا وجود اللہ والا بن جائے، سر سے لے کر پیر تک ہمارا وجود اللہ والا بن جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے، تو یہ دنیا کی چند روزہ عزتیں تو کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے مختلف قسم کی عزتوں کا اللہ نے دنیا میں انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کے ذریعے سے ہماری عزت ہوتی ہے جناب. کون سے کچھ کسی اور خیال میں ہیں ہم؟ وہ عزتیں صرف دنیا ہے ہمارے سامنے، تو وہ عزتوں کا خیال ہے. ایک دنیا میں ایک عزت وہ بھی ہے جناب جو فرشتوں کی طرف سے ملتی ہے اس پر یقین ہمارا، ہے اس کا علم ہمیں، ہے اس کی طرف ہماری جستجو کہ وہ عزتیں جو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اور چند مخصوص اعمال جس سے ایک بندہ اپنی زندگی کو معمور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت محبت اس کا وقار بڑھانے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے اس کی تیاری. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، اگر واقعی اللہ کے بندے ہم بن جائیں، اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتوں کو اتار کر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ہماری عزت کرواتا ہے، اللہ ہم کو مقام عطا فرماتا ہے. وہ کیسے؟ آج کے خطبے میں 3 سے 4 اعمال، بہت سارے اعمال، 25-26 اعمال علماء اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، لیکن آج ہم 4 اعمال تقریباً جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس کو ہم زندگی میں انجام دے لیں تو یہ فرشتے اگرچہ کہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر ان 4 اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا اعزاز، ہمارا اکرام، ہماری عزت اللہ کرواتا ہے. اور وہ عزت کی بھی الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ انداز میں. سبحان اللہ. کتنی عظیم زندگی ہے جناب. اللہ تعالیٰ نے ہماری ناقدری نہیں کی جناب. ہم ہیں کہ دین سے دور ہو کر ہم اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. اللہ کے دین کو اگر ہم اپناتے ہیں، اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں سے اہل علم کہتے ہیں اتنے اعمال اللہ نے رکھے ہیں اور اتنے آسان اعمال رکھے ہیں، اس کو شعوری طور پر آدمی انجام دے لے، نہ تو دن نہ تو رات، کوئی لمحہ کوئی وقفہ بچے گا ہی نہیں جس میں فرشتے کی جانب سے ایک بندے مومن کی عزت نہ ہوتی، اس کی طرف سے خوشخبریاں نہ سنائی جاتی ہو، فرشتوں کے ذریعے سے اس کے حق میں دعائیں نہ کی جاتی ہو. اللہ اکبر. پورے اہل علم نے جمع کیے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں 4 اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. پہلا عمل جو کئی اعمال کا مجموعہ اور پوری زندگی کا خلاصہ ہے. پہلا عمل جو کئی اعمال کا مجموعہ ہے اور پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اس کو اگر ہم انجام دے لیں، اللہ اکبر، فرشتوں کے ذریعے سے آیات اور 2 احادیث کی روشنی میں بات رکھوں گا، تقریباً 7-8 اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ہم کو ملتی. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اعزاز کرواتا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ اعزاز. کوئی بڑا آدمی آ کے ہم کو مومنٹ دے دو، بڑی عزت ہو جاتی ہے ہماری. سبحان اللہ. فلاں سے میں نے انعام لے لیا، فلاں سے سرٹیفکیٹ لے لیا، فلاں سے میں نے خوشخبری سن لی. لیکن اللہ اکبر، ہم اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے عظیم پاکیزہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری عزت کرواتا ہے، ہماری عزت کرواتا ہے. پہلا عمل کیا ہے جناب؟ پہلا عمل ہے کہ ایک آدمی، اختصار کے ساتھ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، اتنا آپ یاد رکھیے کہ آدمی اپنے سر سے لے کر پیر تک
اپنے وجود کے ہر حصے میں ہر ہمیشہ دنیا والوں کی ساری مرضیوں اور اپنی مرضی پر اللہ رب العالمین کی مرضی کو مقدم کرتا ہے. ساری خواہشات پر سر سے لے کر پیر تک. اختصار کے ساتھ سمجھیے ورنہ الگ الگ میں شعبے کروں گا تو پورا خطبہ اسی پر نکل جائے گا. اختصار کے ساتھ سر سے لے کر پیر تک آسانی سے آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر سے لے کر پیر تک آپ کے وجود کے جتنے حصے ہیں ان سارے حصوں میں تمام لوگوں کی مرضیات، چاہے وہ بیوی کی مرضی ہو، بچوں کی مرضی ہو، رشتہ داروں کی مرضی ہو، باس کی مرضی ہو، اپنی مرضی ہو، سر سے لے کر پیر تک کا وجود ساری مرضیوں پر اللہ کی مرضی کو غالب کرنے والے جب ہم بن جائیں گے اور اسی کی جستجو میں لگ جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے 7-8 اعزازات فرشتوں کے ذریعے اللہ کرواتا ہے. وہ کیسے؟ جب ہماری زندگی، دیکھیے سر ہے ہمارا، بال ہم رکھے ہوئے ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارا دل ہے، یہ سارے اعضاء جتنے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سارے اعضاء کے معاملے میں ہر جگہ اپنی خواہش آئے گی یا خاندان والوں کی خواہش آئے گی یا بیوی کی خواہش آئے گی، دوستوں کی خواہش آئے گی. ہر خواہش میں اللہ کی خواہش کیا؟ تمام خواہشات پر اللہ کی خواہش. بال ہے، آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. نہ سر اللہ کی مرضی کے مطابق، نہ چہرہ اللہ کی مرضی کے مطابق، نہ لباس اللہ کی مرضی کے مطابق، نہ دل میں جذبات و خیالات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، نہ یہ ہاتھ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھتے ہیں، نہ یہ پیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. بالوں کا کیا حال ہے آج نوجوانوں کا؟ بال کسی کرکٹر کے، کسی یہودی اور نصرانی کی اتباع اور اطاعت میں ہمارے بال کیا ہو گئے آج؟ اللہ کی مرضی کے مطابق بال ہیں، نبی کی سنت کے مطابق یہ ہمارے بال ہیں. پھر فرشتے اتریں گے، پھر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں نہیں آئے گی، ذلت نہیں آئے گی، امت کے حق میں امت کا زوال نہیں ہوگا. بال کا یہ حال ہمارا، پورا وجود آپ چیک کر لیجئے، آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وجود کو چیک کر لیجئے. کہیں سر میں کوئی کرکٹر کی اتباع ہے تو کبھی چہرے میں بیوی کی اتباع ہے، بیوی کی خواہش. جناب داڑھی کیوں نہیں رکھتے آپ؟ محترمہ کو اچھی نہیں لگتی، گورے چہرے پہ کالی داڑھی اچھی نہیں لگتی، جبکہ داڑھی فرض ہے شریعت کے اندر. اور وہ تو چھوڑیے، ایک انسان کی غلطی ہو رہی ہے، لیکن آج تو حد لوگوں نے یہ کر دیا کہ داڑھی چھوڑنا تو خیر وہ عمل ان سے نہیں ہو رہا، لیکن آج لوگ داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں. کیسے کیسے نقشے ہیں داڑھیوں کے اوپر، کسی ہیرو کی نقل، کسی کرکٹر کی نقل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنتوں کا آپ مذاق اڑائیں گے اور زندگی میں برکت اترے گی، زندگی میں اللہ کے فرشتے آئیں گے. جناب یاد رکھیے، داڑھی، میں اکثر خطبہ میں آج کل بول رہا ہوں، داڑھی فرض کی حیثیت ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے امت پر نبی کے ذریعے سے داڑھی کو فرض قرار دیا ہے. اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم جستجو میں لگ جائے. آج کا خطبہ وہی ہے، جستجو میں لگے. غلطی ہو رہی، آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی، مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی، جس غلطی میں ہوں اس غلطی کو چھوڑنے کی میں جستجو کروں، اور آپ سے جو غلطی ہو رہی ہے آپ اس غلطی کو چھوڑنے کی جستجو کریں. اور داڑھی یاد رکھیے یہ ظاہری اعمال میں سے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہود و نصارہ داڑھی کاٹنے کو پسند کرتے ہیں، مونچھ بڑھانے کو پسند کرتے ہیں، لہذا تم داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ فرضیت کے درجے پر ہے، مستحب نہیں ہے جناب. یہ مستحب نہیں ہے، فرضیت کا درجہ ہے، داڑھی چھوڑ دینا ہے. تو یہ چند مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پورا وجود ہمارا ہر جگہ آپ دیکھ لیں. ہمارا لباس، ہمارا پینٹ، کیا حال ہے آج پینٹوں کا. نماز میں ٹھہرے تو آدمی ایسے جینس پہن کر ٹھہرتا ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے ڈرتا ہے کہیں پینٹ پھٹ نہ جائے. کیوں ایسے پینٹ پہنتے ہیں جناب؟ ایسے پینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا نبی نے ایسے لباس پہنا تھا؟ یا پھر نبی نے اجازت دیا تھا ایسے لباس کے ٹخنے کے نیچے ہمارا لباس؟ یہ وجود، پورا وجود پہ اب غور کریے، ہمارے کہاں جا رہا ہے ہمارا وجود؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جا رہا ہے؟ اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں. اللہ کے بندو، عہد کرو زندگی میں. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گناہ، اپنے اپنے نیکی کے معاملات کو سامنے رکھ کر
آج ہم عہد کریں گے انشاءاللہ کہ جتنی غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے ہم چھوڑ دیں گے، فرائض کے معاملے میں خاص طور پر، حرام کے معاملے میں خاص طور پر چھوڑ دیں گے اور اللہ کی رضامندی کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں پہلے درجے میں ہی وہ گناہ چھوٹ جاتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شراب 3 مرحلوں میں حرام ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں آدمی کو کوشش کرنا پڑتا ہے، ایک ہے کہ آدمی برائی کو برائی جانے، ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہن رہا، آدمی کو چاہیے کہ پہلے سمجھ لے کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد نفس ورغلا رہا ہے، لیکن آدمی نیت پختہ کرتے جائے، اللہ سے دعائیں کرتے جائے، اللہ اس عمل کو آسان کر دے، اے اللہ نفس پر قابو پانا میرے لیے آسان کر دے، بیوی بچوں پر قابو پانا آسان کر دے، ان کو دین سمجھانے کی توفیق دے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ بیوی بچوں کو تیری مرضی کے مطابق چلانے کی توفیق دے۔ یہ جستجو آدمیوں کو کرنی ہے، یہی جستجو کے ساتھ ایک کے بعد ایک آدمی اللہ کی رضامندی کو ساری مرضیوں پر غالب کرنے والا بنتا ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سب سے پہلا اعزاز جس بندے کی زندگی برابر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں لگی ہوئی ہے، پہلا اعزاز کیا ہوتا ہے کہ اس بندے سے اللہ نام لے کر خود بھی محبت کرتا ہے اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری، صحیح بخاری، مسلم، بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ آپ غور کریے، اس کے ہم بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ ایک بندہ برابر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو کرتا رہتا ہے، حرام کو چھوڑ رہا ہے، حلال کو اپنا رہا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش۔ کوئی آدمی پورا پرفیکٹ نہیں ہوتا جناب، لیکن اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ آدمی برابر جستجو میں لگا رہے، اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھاتا رہے، اپنے عمل صالح کو بڑھاتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، اسی میں اس کی زندگی، اسی جستجو میں کہ اللہ کی مرضی کو میں غالب کروں گا، اللہ کے حکم کو غالب کروں گا، نبی کی سنتوں کے مطابق میری زندگی کو بناؤں گا۔ یہ جستجو میں جب ہماری زندگی کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ اس کی اس ادا سے، مسلسل جستجو سے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فلاں بندے کا نام لے کر کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احساس ہے جناب۔ ہم ہیں اکبر باغ میں، اپنے گھر میں، مسجد میں کوشش کر رہے ہیں اللہ کی جستجو کی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں وہ ساتوں آسمان، ہم کہاں؟ لیکن ہماری اس جستجو کی بند کوٹری میں ایک آدمی چھوپڑی میں بیٹھا ہوگا، روپے پیسے، صحیح لباس بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن وہاں بیٹھا اللہ کو راضی کرنے کی جو جستجو، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، مسجد میں، یہ جستجو کی اتنی قدر کہ اللہ اس کا نام لے کر جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل یہ فلاں بندہ عبداللہ، عبد الرحمن، اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل یہ برابر میری جستجو میں، میری رضامندی کی جستجو میں لگا ہوا ہے، جبرائیل میں نے اس سے محبت کیا ہے، جبرائیل تم پر بھی لازم ہو کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جبرائیل ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے نام لے کر کہہ دو کہ عبداللہ سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں، اللہ نے تم پر بھی لازم کر دیا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں ہیں ساتوں آسمانوں میں، ہمارا تذکر اللہ، اس سے بڑی کوئی عزت ہے جناب؟ اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام ہے زندگی میں کہ ہم یہاں جستجو کرتے رہیں، ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے رہیں، اور ساتوں آسمانوں میں فرشتے ہمارے نام کو جانیں، ہم کو جانیں، ہماری معرفت ہو ان کو، اور وہاں پر ہمارا نام لے اور محبت کا اظہار کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں
کہ اللہ کے فرشتوں، اے پہلے آسمان کے فرشتوں، اے دوسرے آسمان کے فرشتوں، اے تیسرے آسمان کے فرشتوں، سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ اللہ کی رضامندی کی جستجو میں لگا ہوا ہے، جس سے اللہ نے محبت کیا ہے، مجھ کو بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا تم پر لازم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ یہی محبت اللہ تعالیٰ زمین میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ کوئی معمولی احساس ہے جناب، پہلا احساس زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں لگ جائے، سب سے پہلا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے احساس جو کراتا ہے، ان کے دلوں میں محبت کو لازم کر دیتا ہے۔ اور جب یہ محبت ہوتی ہے، آسمان میں ہو رہا ہے، زمین میں بھی ہو رہا ہے، جو فرشتے زمین میں ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فصلت میں کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہا، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر جم گئے۔ کیا ہے یہ ربنا اللہ ثم استقاموا؟ یہ پوری زندگی ہے جناب ہماری، سر میں بھی جستجو، چہرے پر بھی جستجو، دل پر بھی جستجو، لباس پر بھی جستجو، ہر اعتبار سے جستجو اللہ کی رضامندی کی۔ یہ جب کرتے ہیں، یہ جب ہم کرنے لگے تو مطلب ان الذین قالوا ربنا اللہ، تب ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر ہم جم گئے۔ اور جب یہ زندگی میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ، پہلا احساس حدیث کے مطابق وہ پہلا، یہ دوسرا احساس۔ اللہ اکبر، فرشتے اترتے ہیں اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا احساس کیا ہے؟ فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندے، دشمن بیٹھا ہوا ہے، بڑی طاقتیں ہیں، بڑا غرور ہے ان کو، لیکن تو ایمان والا بندہ ہے، اللہ ہم کو تیرے لیے بھیجا ہے، تیری حفاظت کے لیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ لوگ بولتے نا آج حالات، فلسطین کے حالات، فلاں کے حالات، سارے حالات پہ تبصرہ اپنی جگہ ہے جناب، لیکن ان حالات کے مطابق ہم نے تیار کیا ہے اپنا کو۔ قالوا ربنا اللہ آیا ہماری زندگی میں، ثم استقاموا آیا، قالوا ربنا اللہ گیا، اللہ ہمارا رب، سارا وجود ہمارا مان لیا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، سارا وجود، ثم استقاموا، اس پر جم گیا۔ تو اب جواب ہماری طرف سے نہیں ہوتا جناب، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو نازل کر کے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری مدد کے لیے اتارتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، چوتھی خوشخبری، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں جناب، آپ محسوس کریے، اگرچہ کہ ہم اپنی کانوں سے سنتے نہیں ہیں اس کو، فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی شکل میں ان فرشتوں سے بلوا کر ہماری زندگی میں سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اس جنت کی خوشخبری ہو تم کو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر کل آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے نفس چاہتے ہیں، اور جو تم مطالبہ کرو گے جنت میں تمہیں وہ ملے گا۔ اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، انتقال کے وقت بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، قیامت کے دن بھی تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے جناب، یہ تمہاری عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں سنو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آیتیں، یہ آیتوں کا مستحق ہم نہیں بن سکتے، کسی اور کے لیے ہے یہ آیتیں، میرے اور آپ کے لیے جناب۔ شرط یہ ہے کہ وہ عمل کا جو مطالبہ ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کو ہم پورے کرنے والے بنیں گے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری بھی دے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اولیاءکم فی الحیات الدنیا کی بھی خوشخبری دے گا کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، اور جنت کی نعمتوں کی بھی خوشخبری دے گا، اور جنت میں جو چاہیں گے اس کی بھی فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں لگانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, हमारी ज़िंदगी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ामंदी के मुताबिक हो जाए, मुआफ़िक हो जाए, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में फ़रिश्तों को नाजिल करता है। फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह हमारी इज़्ज़त करवाता है, एज़ाज़ करवाता है। कितना एज़ाज़ करवाता है, एक वाक़या ज़िक्र करके आगे बात में मुख्तसर ज़िक्र करके बात ख़त्म करूँगा कि जिन बंदों को या जिन सहाबा को अल्लाह के नबी ने नसीहत की थी कि अपनी ज़िंदगी में हर मौके पर अल्लाह की रज़ामंदी को गालिब करो। तुम मेरी नसीहत की मजलिस में हो तब भी अल्लाह को याद रखो, और जब तुम बीवी बच्चों के साथ हो, तिजारतों में हो, वहाँ भी अल्लाह को याद रखो। अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी ने बाद सहाबा को नसीहत की थी, कैसे नसीहत की थी और उन्होंने अमल किया तो उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ने कैसा बदला दिया। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के अंदर नकल करते हैं, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि एक वक्त मेरी मुलाकात हज़रत अबू बकर से हुई। मैं परेशान था, एक अजीब कैफियत मुझ पर थी, सोच रहा था, एक टेंशन में था। हज़रत अबू बकर ने मुझसे कहा, कैफ़ अन्ता या हंज़ला, हंज़ला कैसे हो, खैर खैरियत? हज़रत हंज़ला ने छूटते ही कहा, नाफ़क़ल हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला। खैरियत पूछने पर क्या जवाब दिया हज़रत हंज़ला ने? हंज़ला मुनाफिक हो चुका है। अल्लाह अकबर, हंज़ला मुनाफिक हो चुका है। हज़रत अबू बकर ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, हंज़ला ये क्या कह रहे हो तुम, कैसे तुम मुनाफिक हो गए? हज़रत हंज़ला ने कहा कि दरअसल मामला ये है कि हम जब अल्लाह के नबी की मजलिस में होते हैं, युज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्ना, अल्लाह के नबी जहन्नम के मनाजिर और जन्नत के हसीन मनाजिर को ज़िक्र करके जो हमारी नसीहत करते हैं, उस वक्त जो हमारे ईमान का जो लेवल होता है, जो अमल का जो जज्बा होता है, और उस वक्त जिस अंदाज में जिन जज्बात के साथ हम अमल करते हैं, जब अल्लाह के नबी की मजलिस से निकलते हैं, तो वो ईमानी कैफियत, जब हम अपने बीवी बच्चों में होते हैं, तिजारत में होते हैं, तो वो ईमानी कैफियत जो अल्लाह के नबी की मजलिस में हुआ करती थी, वो कैफियत अब हमारी नहीं है। तो ये कैफियत की जो तब्दीली है कि उस वक्त ईमान आला दर्जे पर पहुंच जाता है, और बीवी बच्चों में आते हैं तो ईमान का ग्राफ नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है। इसी कैफियत के बदलने को उन्होंने समझा कि यही निफाक है। अबू बकर ने सुना तो कहा कि हंज़ला ऐसी बात है तो अल्लाह की कसम मेरा भी यही हाल है। अल्लाह अकबर। और हम तो ये कि पक्के जन्नत का टिकट लिखा के लाए हुए, कुरान और सुन्नत को मान ली। कभी आता हमारे दिलों में जनाब, हम कभी अपने आप को मुनाफिक समझते हैं, कभी इस एतबार से मुहासबा करते क्या है? ये है, देखिए अल्लाह के नबी के सहाबा, अबू बकर कौन, जो सारे अंबिया के बाद सबसे अजीम शख्सियत अगर कोई है तो अबू बकर की है। अबू बकर भी समझ रहे हैं कि ये जो कैफियत तब्दील हो रही, कहीं ये नफाक तो नहीं। कहने लगे, हंज़ला अगर तुम्हारी कैफियत ये है तो मेरी भी कैफियत यही है। चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, परेशान होकर अल्लाह के नबी की खिदमत में गए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो चुका है। अल्लाह के नबी ने कहा, माज़ा का, हंज़ला कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहा, अल्लाह के नबी आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारा आप जन्नत और जहन्नम के तस्करे के जरिए से हमारे ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान की आला कैफियत में हम होते हैं। लेकिन जब आपकी मजलिस से निकलते हैं, बीवी बच्चों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ईमान की वो कैफियत हमारे अंदर नहीं होती। अल्लाह के नबी, इसी को मैं निफाक समझ रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें हज़रत हंज़ला को कहा। पहली बात तो कहा कि हंज़ला, ईमान बढ़ता और घटता रहता है, इसको निफाक नहीं कहा जाता। ईमान बढ़ता है ज़िक्र की मजलिसों में जब नसीहत की जाती है, और जब आदमी बीवी बच्चों में होता है तो ईमान घटता है, ये निफाक नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा। लेकिन दूसरी बात अल्लाह के नबी ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, हंज़ला उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरी जान है, अगर तुम्हारी कैफियत मेरी मजलिस में जैसी होती है, अगर वैसी कैफियत अपने बीवी बच्चों के पास भी हो जाए, लसाफहतकुमुल मलाइका, तो
تو فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر آ کر تمہیں سلام کریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ایمانی کیفیت بیوی بچوں کے ساتھ ہو جائے کہ بیوی بچوں کے پاس بھی ہم ہو، تجارت میں بھی ہو، اور اس وقت اللہ یاد رہے، اللہ کی مرضی یاد رہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا، جو فرشتے آ کر ہمیں سلام کریں گے، ہم سے مصافحہ کریں گے۔ اور یہ ہوا، تاریخ میں ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نصیحت کی، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین راستوں سے گزرتے تھے، فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ، اور یہ حضرت حنظلہ کیا کم ہیں، اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ ایمان ایسے بنانے کی کوشش کرو کہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو تو ایمان کا لیول اعلیٰ رہے۔ اور اللہ اکبر، اس کی ایسی کوشش کی حضرت حنظلہ نے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، اسی دن جس دن شہادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا تھا اس دن۔ اللہ اکبر، حضرت حنظلہ کا حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ فجر کے بعد بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ، پہلی ملاقات ہے بیوی سے، اللہ اکبر، بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ادھر جنگ احد کا دن ہے جناب، اللہ اکبر، جنگ احد کا دن ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے غرفے میں، اپنے کمرے میں ہیں کہ اتنے میں اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہوا کہ لوگوں، اللہ کے نبی تمہیں احد کی طرف بلا رہے ہیں، احد کی جنگ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور شہادت کے مرتبے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت حنظلہ کا ایمان جوش میں آیا، اسی حالت میں بیوی سے ملے ہیں، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، اللہ اکبر، نہانے کا بھی موقع نہیں ملا، مارے جذبے میں آئے، احد کے میدان میں داخل ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت حنظلہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت حنظلہ کو، صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے سر سے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، گویا کہ کسی نے حضرت حنظلہ کو نہلایا ہے۔ میدان جنگ میں پڑے ہیں شہید ہو کر، بالوں سے پانی گر رہا ہے، گویا کہ کسی نے حضرت حنظلہ کو نہلایا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، حنظلہ ایسے لگتے ہیں گویا کسی نے ان کو غسل دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کیا ہوا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، جاؤ اس کی بیوی جمیلہ سے پوچھو، اللہ اکبر، جمیلہ سے پوچھو آخر معاملہ کیا تھا۔ جمیلہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، حضرت جمیلہ نے کہا، حنظلہ پہلی ملاقات کے بعد ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ منادی اعلان کرنے والا اعلان کیا کہ اللہ کی جنت کی طرف آگے نکلو، شہادت کی طرف آگے نکلو۔ تمہارے جذبے میں حنظلہ کو نہانا بھی یاد نہیں رہا، اسی حالت میں جا کر شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسا معاملہ تھا تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ زمین و آسمان کے درمیان اسی وجہ سے فرشتے چاندی کے برتنوں میں حنظلہ کو غسل دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، غسیل الملائکہ، وہ شخصیت جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کا لقب ہی پڑ گیا، ان کے خاندان کا لقب پڑ گیا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ جو غسیل الملائکہ، وہ شخصیت جس شخصیت کو فرشتوں نے غسل دیا، اس شخصیت کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، اللہ نے کچھ کم قدر کی جناب؟ آپ بتلائیے، دنیا کی عزتوں کے پیچھے ہم بھاگنے والے، واقعی ایمان اور عمل کو اگر اپنی زندگی کا واقعی ہم حصہ بنا لیں، کوئی معاملی عزت ہے اللہ کی طرف سے، کوئی معاملی اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، معاملی قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے بندو، ابھی میں نے 4 کی بات کی تھی، ایک پر میرا وقت ختم ہو گیا۔ اور اعمال، کتنے اعزازات اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ دیکھتے جائیے۔ بس ایک بات میں بتا کر اپنی بات کو 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے ہماری اتنی عزت کی ہے، 2 باتیں ذہن میں آ رہی ہے، لیکن ایک بات جو بڑی اہم میں بتا کر ختم کرنا ہوں۔ دیکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے گھروں سے جوڑیے، اللہ کے گھر کے خادم بنیے۔ اللہ نے آپ کو روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، یا پھر جیسے بھی ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے بنیے۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی اللہ کا یہ مقام ہے کہ
چار اعتبار سے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے عزت کرواتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اتھینٹک روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، آخری روایت بتا کر ختم کرتا ہوں بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھروں کے بعض اتنے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا بڑا اللہ کے گھروں سے بڑا تعلق ہوتا ہے، آباد کرنے والے، اللہ کے گھر کا خیال رکھنے والے، مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ضرورتوں کو پوری کرنے والے، وہاں پہ علمی حلقے لگانے والے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ ایک مسجد جو ہدایت کا مرکز ہے، ایک مسجد جو ہدایت کا مرکز ہے، اس کو ہدایت کا مرکز بنانے کے لیے اپنی جانی مالی قربانیاں جو آدمی دیتا ہے گویا اس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی ملائکہ کو، فرشتوں کو ان کا ہم نشین بنا دیتا ہے، ساتھ میں بیٹھنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ الملائکۃ جلساؤہم، ہم نشین، کہ یہ جہاں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں فرشتے ان کے اطراف اکناف بیٹھتے ہیں آ کر۔ اللہ اکبر، الملائکۃ جلساؤہم، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مسجدوں سے غائب ہو جائے یا نظر نہ آئے کسی وجہ سے تو فرشتے ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ بیمار پڑ جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 4 اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی مشکل میں پڑ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے، مشکلات میں گھر جائے تو یہ فرشتے آ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے، آپ دیکھنا کئی علماء کے بارے میں ہم نے سنا سفروں میں نکلے، ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ، گاڑی کی حالت سے، کار کی حالت سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بچیں گے نہیں، لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو اللہ تعالیٰ صحیح سالم پورے حفظ و امان کے ساتھ اللہ نے اس عالم کو باہر نکال دیا۔ یہ کیا تھا جناب؟ یہی اللہ کے گھروں سے تعلق و دین تھا کہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ برباد ہو جائے گا آدمی یا پورا بربادی کی طرف حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے میں فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہے، بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، ان خطبوں میں جلد سے جلد آؤ، اس قسم کی احادیث سنو، دل کو سکون ملے گا، عمل کی راہیں ملے گی، اور پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں رکھا، اللہ نے ہم کو چھوٹے مرتبے والا بنا کر نہیں رکھا۔ اگر واقعی زندگی میں دین آ جائے ہماری زندگیوں میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کا عظیم آدمی بنا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو جتنی باتیں ہم نے آج کے خطبے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے اعزازات ملنے کی شکل میں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی بھر یہیں سے عہد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو بھی بعمل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو کرنے والا بنا دے، اللہ کے گھروں کا خیال کرنے والا بنا دے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہیں دین کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔